امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے ایک امیدوار ہرمن کین نے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کی سخت تردید کی ہے، لیکن واشنگٹن میں خواتین وکلاء کی تنظیم نیشنل ویمنز لاء سینٹر کی فاطمہ گاسگریوز کے مطابق یہ مسئلہ صرف ان الزامات تک ہی محدود نہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہراساں کیے جانے کا رد عمل کیا ہے۔ آجروں کے مطابق ایسے رویے کے خلاف کیا اقدامات کرنے چاہیے، پالیسی سازوں کے مطابق انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان پہلوؤں پر گفتگو ہی نہیں کی جا رہی۔ صنفی مساوات اور خواتین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UN ویمن کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 117 ملک ایسے ہیں جہاں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے قوانین موجود ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں بھی خواتین کی حفاظت کے لیے تو ایسے ہی قوانین منظور کیے گئے تھے جن میں ہراسمنٹ کو کچھ انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو امریکہ میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ نوکریوں میں نسلی یا صنفی بنیادوں پر تفریق کو روکنے کے لیے امریکی سرکاری ادارے US ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن کی قانونی مشیر پیگی ماسٹریانی کے مطابق جنسی تشدد اور کام کی جگہ پر کسی بات یا حرکت کے ذریعے جارحانہ ماحول پیدا کرنے کو بھی ہراسمنٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ But it can also be many small. لیکن معمولی حرکتوں سے بھی ناخوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی کے حلیے کے بارے میں مسلسل بات کرتے رہنا یا کسی کو اپنے ساتھ کہیں چلنے کو کہنا۔ غیر مناسب تصویریں، ٹیکسٹ یا ای میل بھی اس میں شامل ہیں۔ گو کہ امریکی قانون کے تحت کمپنیوں کے لیے اپنے دفاتر میں ہراساں کیے جانے کے خلاف پالیسیاں عائد کرنا لازم نہیں، لیکن پیگی ماسٹریانی کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیاں اپنانا کمپنیوں اور کاروباروں کے ہی مفاد میں ہے، خاص طور پر اگر جنسی طور پر کسی کو ہراساں کرنے کے الزام پر کسی کمپنی کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ If it had, and there are three things here. اگر ملازمین کو جنسی طور پر ہراساں ہونے سے بچانے کی ان کی کوئی پالیسی یا شکایات کا اندراج کرانے کا کوئی طریقہ موجود ہو اور یہ ظاہر ہو جائے کہ دعوے دار نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، تو اس صورت میں کمپنی مقدمہ جیت سکتی ہے۔ ایسی پالیسیاں عائد کرنا کمپنی کے ہی مفاد میں ہوتا ہے۔ Company wins in those cases. لیکن اگر کمپنی کو اپنی شکایت سے آگاہ کرنے سے بات آگے نہ بڑھے تو دعوے دار ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن میں شکایت کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ اگر تفتیش اور تحقیق کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو تو کمپنی کے خلاف عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے۔ For the cases where it's very egregious, very severe. کسی انتہائی سنجیدہ واقعے کی صورت میں جو کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے یا جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہو، اس صورت میں ہم عدالت میں کمپنی کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں، یعنی کہ فیڈرل حکومت کمپنی کے خلاف یہ کیس عدالت میں پیش کرتی ہے۔ جس کے علاوہ تفتیش اور تحقیق کے مراحل میں کمپنی دعوے دار کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کر سکتی۔ ہم جوابی کارروائی کی ممانعت کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی کی صورت میں بھی دعوے دار علیحدہ سے دعوے کا اندراج کرا سکتا ہے۔ وہ عدالت میں اور کبھی کبھی ہمارے دفتر میں بھی نقصان کے بدلے میں معاوضہ لے سکتا ہے اور وہ تنخواہ وصول کر سکتا ہے جو اس نے کمپنی کی جوابی کارروائی کی وجہ سے کھوئی تھی۔ لیکن بعض ماہرین کو یہ فکر بھی ہے کہ موجودہ اقتصادی منظرنامے میں تلاش شمار سے منسلک مسائل کے پیش نظر خواتین جنسی طور پر ہراساں ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کریں گی کیونکہ انہیں اپنی نوکری کھونے کا خطرہ ہے۔ امریکی یونیورسٹی کی خواتین کی ایک تنظیم امریکن ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی ویمن کی لیزا میٹس۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سی خواتین ملازمت ملنے پر ہی خوش ہیں۔ ان حالات میں یہ خوف کی آواز اٹھانے پر ان کی ملازمت ان سے چھن سکتی ہے، چاہے ایسی کوئی بھی جوابی کارروائی غیر قانونی ہو، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی کے امیدوار ہرمن کین نے نہ صرف پریس کانفرنس بلکہ اس ہفتے امریکی ریاست مشیگن میں صدارتی امیدواروں کے درمیان بحث کے دوران بھی اپنے خلاف عائد کیے گئے الزامات کی تردید کی، لیکن ماہرین کے مطابق یہ کہنا مشکل ہے کہ ان الزامات اور ہرمن کین کی ان کی تردید کی وجہ سے کین کی صدارتی مہم کس حد تک متاثر ہوگی۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔